اثر دیکھ رہا ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1432 ہجری کے شہ محرم کی 5ویں تقریر میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو یہ ہے کہ علم زندگی ہے، علم روشنی ہے. شعور نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ علم نہ سیکھا جائے، اور علم ایک ایسی شے ہے کہ اس کی خواہش، اس کی تمنا اور اس کا شوق دل میں پیدا ہو، اس لیے کہ شوق و ذوق اور جذبے کے بعد، محنت کے بعد، ریاضت کے بعد، تگ و دو کے بعد علم آتا ہے. بہت سے زمانے گزرے ہیں علم کے کہ جہاں ہم آج کی دنیا دیکھ رہے ہیں تو جگہ جگہ اسکول قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں، کالج یونیورسٹیز ہیں، لیکن وہ دور جو گزر چکے، تو ہر دور میں علم سیکھنے والے اور شائقین موجود تھے. یہ ضرور ہے کہ اکثریت ہمیشہ جاہل رہی، یعنی ہر دور کی اکثریت، یعنی آپ یہ کہیں کہ پوری خلقت چاہتی تھی کہ وہ علم سیکھے، تو ایسا نہیں تھا. کچھ لوگ تو ایسے ادوار گزر چکے علم کے سفر میں کہ جہاں جنگلوں میں کوئی ایک بڑا استاد اپنی جھوپڑی ڈال لیتا تھا، اور پھر سیکھنے والے طلباء وہاں جا کے رہتے تھے کہ انہیں سیکھنا تھا، انہیں شوق تھا. تو وہ آسائشوں سے دور، یعنی اس عہد کے جو بڑے بڑے راجے مہاراجے بادشاہ تھے، ان کے گھر کے بچے بھی اسی جنگل کی جھوپڑی میں استاد کے پاس بھیج دیے جاتے تھے. تو پھر وہاں ان کو خدمت گزار نہیں ملتے تھے، غلام اور کنیزیں نہیں تھیں، کپڑے انہیں خود دھونے ہوتے تھے، کھانا انہیں خود پکانا ہوتا تھا، سارے کام وہ خود کرتے تھے اور علم بھی سیکھتے تھے. اور جنگل میں ماں باپ سے دور، رشتہ داروں سے دور، دوستوں سے دور، شہر کی آسائش اور عیش و عشرت سے بہت دور. اور پھر جب وہ پڑھ کے آتے تھے، سیکھ کے آتے تھے، تو علم کا خزانہ ساتھ لاتے تھے. تو کوئی پوری خلقت تھوڑی چلی جاتی تھی جنگل میں استادوں کے پاس، اس لیے کہ یہ جذبہ عطیہ خداوندی ہے کہ جس کے دل میں یہ شعلہ لپک جائے کہ ہم علم سیکھیں گے، اس میں شوق پیدا ہو جائے.
تو کچھ لوگوں میں شوق پیدا ہوتا تھا. اسی طرح یہ وہ دور تھا کہ جو انبیاء کے ملکوں اور شہروں کی بات نہیں، بلکہ دین و مذہب سے دور کی باتیں، جنہیں ہم تاریخ میں کافر کہہ دیتے ہیں، ان کے زمانوں کی بات ہے. تو اس دور کو جب آپ تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا ہر دور میں علم سیکھنے والے موجود تھے، اور بڑے بڑے علماء گزرے، ان کے نام بھی کتابوں میں موجود ہیں. اپنے اپنے دور کے ان ادوار میں جو علوم رائج تھے وہ انہوں نے سیکھے. یہ تو جب آخری کتاب آئی، آخری نبی لے کے آخری کتاب آیا، پھر پتہ چلا کہ علم کبھی محدود نہیں تھا، اور علم کا سفر یہاں پر رک نہیں جائے گا. دیکھیے، اگر علم کا سفر رکنے والا ہوتا تو صرف پیغمبر یہ کہتے میں شہر علم ہوں. دیکھیے کہاں کہاں آپ یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. خدا نہ کرے کسی کا جھگڑا ہو جائے، بھئی آپ کا جھگڑا ہو گیا، ہاں ہو گیا، لیکن میرے لیے چاہے انہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے ہوں، لیکن ہم نے ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں. دروازہ کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمل جاری ہے. عمل جاری ہے. یہ نہیں پیغمبر نے کہا یہ دروازہ کبھی بند ہو جائے گا یا اس میں تالا پڑ جائے گا. اعلان ہی یہ بتا رہا ہے اگر لینا ہے علم تو میں دروازہ بنا رہا ہوں، شہر علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ سیکھنے والا جو طالب علم ہے تو اس کے لیے مولا نے فرما دیا کہ دنیا میں دو کبھی سیر نہیں ہوتے، دو کبھی سیر نہیں ہوتے، اور کہتے جاتے ہیں. ایک طالب علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور ایک دولت جمع کرنے والا چاہتے ہیں اور دولت آئے، اور ایک طرف علم والا کہتا اور علم آئے. لیکن علی نے ایک ہی سوال کے 72 جواب دیے. پوچھا گیا علم کیا ہے تو ایک سوال کے 72 جواب دیے. اس میں سے ایک جواب یہ، اور پھر جب جواب دینا علم کیا ہے، اور جب علم اور دولت کا موازنہ کیا مولا علی نے کہا علم والے کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی اسے لوٹ لے جائے گا، دولت والے کو نیند نہیں آتی، دولت چھن جاتی ہے، علم چھینا نہیں جا سکتا. کیا مطلب یہ کہ علی وہ چیز قدرت نے مجھے دی کہ اگر پوری دنیا مل کر چاہتی تو مجھ سے میرا علم نہیں چھین سکتی، اور وہی علم، اسی علم کا میں تمہیں وارث بنا رہا ہوں. تم سے جو چاہے دنیا چھین کے لے جائے، علم نہیں چھینا جا سکتا.
علم جاننے والے کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور علم جاننے والا جو عالم ہوتا ہے وہ ہر صدی میں عالم رہتا ہے، اور وہ چلا جائے دنیا سے، لیکن جو لوگ اس سے لے رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں وہ قیامت تک سفر جاری رہے گا۔ تو پتہ چلا علی کا علم کل بھی اسی طرح محفلوں میں لٹایا جا رہا ہے اور آج بھی لٹایا جا رہا ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ لمٹ نہیں ہے، طول و عرض میں علم نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو وہ علم دیتا ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ 1400 سال گزر گئے سناتے سناتے، مجلس میں پڑھتے پڑھتے تو کوئی کہتا کہ ہاں بھائی ختم ہو گیا، اب دہرایا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے وہ چیز عطا کی علی کو، اور چیز لفظ ہے عین لام میم، اس میں زبر لگائیے اور زیر لگائیے تو زیر و زبر سب علی کا۔ لکھا ایک ہی طریقے سے جاتا ہے، علم بھی علم بھی، دو ایسی چیزیں دے دیں اعلان کر کے، علی تم کو علم دیا، تم کو علم دیا، علم خیبر میں دیا۔ تو اگر آپ اندازہ کریں تو چونکہ دنیا نے، توجہ کیجئے گا، دو چیزیں پیغمبر نے عطا کی، اور پیغمبر کو قدرت نے عطا کی تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو علم بھی دیا اور علم بھی دیا۔ پیغمبر نے وہ دونوں چیزیں علی کو دے دی، کہا علم تمہارا علم تمہارا۔ علم سخاوت کا در دیکھ کے آتا ہے، علم شجاع کے پاس آتا ہے۔ دیکھیں شجاع مینس دل قوی ہو، نہیں سمجھے آپ، دل قوی ہو، دل سے بہادر ہو، اس کا لفظ جو ہو وہ شجاعت کا پیکر بن رہا ہو۔ تو قائد اعظم کوئی بہت بڑے لہیم شہیم نہیں تھے، دل کے بہادر تھے۔ کہا تھا کہ پاکستان بنائیں گے تو بنا کے دکھا دیا۔ اگر شجاعت کی کمی ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ قدرت پیار کرتی ہے اور محبت کرتی ہے دو ناموں سے، اور دو نام اگر یکجا ہو جائیں تو اس کی محبت بڑھ جائے۔ ایک محمد ہے، ایک علی ہے، ایک محمد اور ایک علی۔ یہ محبت، یہ رحمت اس کی کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم جب دین کا سفر دیکھ رہے ہیں تو یا نبی ہیں اور یا 12-13 برس کا ابو طالب کا بیٹا ہے، یعنی یوں آغاز دین ہو رہا ہے، آغاز دین ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ معاہدہ ہو رہا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں۔ تو اس دن علم بولا تھا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں بتاؤں تمہیں اللہ ایک ہے، بس یہ قیام انگلی کا، اس ایک کلمے کی انگشت نے بتا دیا قیام۔ اسی انگلی نے اللہ ایک بتایا، اسی انگلی نے میں اللہ کا نبی ہوں،
اور اسی انگلی نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا عالم. کہو اللہ ایک ہے, کہو اللہ ایک ہے, کہو اللہ ایک ہے. اور پھر کہا میں اس کا نبی ہوں, مجھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اور پھر وہی انگلی پہچان لو, جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو یہ انگلی جو ہے علم ہے, علم نہ ہوتی تو الف بن کے دعوت ذوالشیرہ میں کیوں اٹھتی؟ اور آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ پیغمبر نے انگلی بلند کی, اللہ ایک ہے. تو بس اس کے علاوہ انگلی کو کہیں اور اشارتاً بھی نہ استعمال کیجیے گا. لیکن یہی انگلی یوں گئی, میں اللہ کا نبی ہوں, اور پھر علی کی طرف گئی. تو اللہ سے یوں چلی, پھر نبی کی طرف آئی, پھر ولی کی طرف گئی. تو اگر ہم مجلس کے بعد کہیں السلام علیکہ یا ابا, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں اکڑ ہے, اس میں اکڑ ہے. نہیں, بارگاہ میں سلام ہو رہا ہے. کس کی بارگاہ میں؟ حسین ابن علی کی بارگاہ میں. تو مفاتی میں لکھا ہے اشارہ کرو, قبر کی طرف اشارہ کرو. تو نبی یوں نہیں کہہ سکتے تھے بھائی میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کا پیغام, جاؤ لا الہ الا اللہ کہو, جاؤ اللہ ایک ہے. نہیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آدھا پیغام زبان سے ہوتا ہے, آدھا پیغام ہاتھ سے ہوتا ہے. اور یہ ہاتھ والا پیغام عام ہے, یہ بھی ایک علم ہے, اور یہ قدیم علم ہے. قدیم علم نہ ہوتا تو آج تقریر میں, خطابت میں کوئی ایسا بھی آپ نے بولنے والا دیکھا ہے, چاہے وہ سیاسی رہنما ہو, دینی رہنما ہو, قومی رہنما ہو, آپ اگر اس کی تقریر نہ سنیں تو ایک دن بیٹھ کے آواز بند کر دیں, ڈی وی ڈی سی ڈی, اور صرف بیٹھ کے یہ دیکھیں اشارے کیا ہیں. تو چونکہ آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان ادھر نہیں جاتا, حالانکہ کتنی تصویریں بن رہی ہوتی ہیں, کتنی تصویریں بن رہی. اور دنیا کے کسی نبی, کسی رہنما, کسی لیڈر نے تقریر میں کبھی ہاتھ سینے پہ رکھ کے, بلکہ ہاتھوں کو آزاد رکھ کے تقریر کی, بول نہیں سکتا. کسی کے ہاتھ باندھ دیجئے اور کہیے تقریر کرو, کر ہی نہیں پائے گا, بار بار یوں 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 کرے گا. یعنی تقریر میں آزادی چاہیے, چہرے کو آزادی چاہیے, آنکھوں کو, ابروؤں کو, ہاتھوں کو, شانے. اس لیے کہ انبیاء جب تقریر کرتے تھے, یا بڑے بڑے فلسفی سقراط و ارسطو اور افلاطون, تو اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا رہنما ہے جس کی تصویر میں آپ نے ہاتھ نہیں دیکھا. تو ہاتھ کے ساتھ کیوں تصویر ہے؟ قائد اعظم, لیاقت علی خان, یعنی کوئی بھی دیکھ لیجئے. گرو نانک کا آج کل جنم دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں, ٹرینیں آ رہی ہیں انڈیا سے, ان کا جنم دن ہو رہا ہے, ان کی ولادت کی تاریخ ہے, اور سب سکھ یہاں آ رہے ہیں. گرو نانک کی تصویر میں ہاتھ دیکھیے, مہاتما بدھ کی تصویر میں ہاتھ دیکھیے. جتنے سیاسی رہنما گزرے ہیں, چرچل ہے, ابراہیم لنکن ہے, امریکہ کے وزراء ہیں, برطانیہ کے, یورپ کے, ہاتھ. اس کے معنی اس میں کوئی پیغام ہے. تو اب جانے والا جب مر جاتا ہے تو تصویر رہ جاتی ہے.
تو اب وہ بول تو سکتا نہیں، اس کے اصل پیغام کا پتہ اس کے ہاتھ سے چلتا ہے، اس کے ہاتھ سے چلتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر اللہ ہی یہ بتا دے کہ ہاتھ میں پیغام ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کی آیت میں اعلان کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب، یہ آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب ہاتھ کا علم قدیم تھا، آدم کے دور سے آ رہا تھا۔ دیکھیے یہ جتنے علوم چلے اس میں سے ایک علم ہاتھوں کا اشارہ ہے، یہ ہاتھ پورا علم ہے، ہاتھ کی ہر لکیر علم ہے۔ علم نجوم کو چھوڑ دیجئے، اس کی بات نہ کیجئے، صرف ہاتھ پورا ہر انسان کا علم رکھتا ہے، انگلیوں میں علم ہے۔ ارے علم چھپانا ہوتا تو آج انگوٹھوں کے نشان لیے جاتے، اور اب تو بات بڑھ گئی بھیا، پہلے تو انگوٹھا کافی تھا، اب تو دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں کے نشان لیے جا رہے ہیں، یعنی علم اور بڑھ گیا، انگوٹھے سے نکلا اور پنجتن میں سمایا۔ اب پڑھ لیجئے قرآن آپ، میں نے تو کہا نا یہ علم، ہاتھ کا علم آدم سے شروع ہوا، اس لیے کہ پشت آدم میں پنجتن کا نور تھا، تو فرشتے پیچھے کھڑے رہتے زیارت کے لیے۔ تو آدم نے کہا پروردگار یہ تو سب پیچھے ہوتے ہیں، آگے سناٹا، میرا دل گھبراتا ہے، آگے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ان فرشتوں کو سامنے لا۔ تو اللہ نے کہا اچھا وہ نور ہم تمہاری پیشانی میں لائے۔ جب آدم کی پیشانی میں نور آیا تو سب آ کے جمع ہو گئے سامنے۔ اب آدم کہنے لگے کہ ہاں سب آ تو گئے سامنے، اب دل لگے گا جنت میں، سارے فرشتے میرے سامنے ہیں، لیکن یہ نور جو پشت میں تھا اور اب پیشانی میں تو لایا، سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو پشت کا علم پیشانی میں آیا، پیشانی کا علم ہاتھ میں آیا، اب آدم کی 5 انگلیوں میں پنجتن کا نور آیا۔ نور ہاتھوں میں آیا تاکہ فرشتے بھی دیکھیں اور آدم جب چاہیں زیارت کریں۔ تو اب ترتیب، جب نور اترا تو ترتیب کیا رکھی، توجہ کیجئے گا، چونکہ کلمے کی انگلی تھی، آدم کی اس انگلی میں نور محمد اترا، اس انگلی میں نور محمد اترا، اس انگلی میں نور علی اترا، اس انگلی میں نور فاطمہ اترا، یہاں نور حسن اترا، اور حسین کا نور یہاں آیا۔ تو محشر میں ان 4 سے مجرم نہیں پکڑا جائے گا۔ تو قدرت کی نظر میں ہے کہ میرا حبیب کہے گا حسین منی و انا من الحسین، تو آمنے سامنے پہلو میں رہنا چاہیے، اور جب پہلو میں ہو تو یہی محمد کے نور والی انگلی ایک دن جب اٹھے گی تو کہا جائے گا اللہ ایک، تو توحید سے حسین قریب ہوگا۔ تو آدم کے ہاتھ میں نور تھا، آدم کے ہاتھ میں نور تھا، تو آدم کا ہاتھ علم بن گیا، آدم کے بعد وہی ہاتھ نوح کا ہاتھ علم بن گیا۔ علم ہے، کشتی بند تو گئی، چلے گی کیسے؟ جب تک نوح اس پہ ہاتھ نہ رکھ دیں وہ نہیں چلے گی۔
ادھر ہاتھ رکھا، علم کے بار کو لکڑی نے محسوس کیا. نہیں سمجھے؟ پہلی تقریر سے کہہ رہا ہوں، کشف، جذب. نوح کے سفینے نے نوح کے ہاتھ کے علم کو کشف کیا، جذب کیا. جب جذب کیا تو سفینہ چلا. سفینہ نبی کے نور سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے نبی نے کہا کہ آل محمد مثل سفینہ نوح. کشتی چل رہی ہے، نہیں رکے گی جب تک نوح ہاتھ رکھ کے کہیں تھم جا. دیکھیے روکنے کا اشارہ یہی ہے. سواری کو روکا بھی یوں ہی جاتا ہے، رک جا، تھم جا. پھر یہی ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ علم بن جائے گا، علم بن جائے گا. اب علم کا ارتقاء ہے کہ اس ہاتھ نے کعبے کی دیواریں بنائی. یعنی یہ ہاتھ علم معمار لے کے آیا. معماری بھی تو علم ہے، معماری بھی تو علم ہے. کعبے کے بلاک تو گنیے، دیواروں کے رخوں کو تو دیکھیے، چھت کو تو دیکھیے. آخری دن حج کے دن پورا کعبہ دکھایا جاتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے اندر سے باہر سے کہ کعبہ ہے کیا. تو کعبہ ہے کیا؟ کیا ہے؟ ابراہیم کے ایک ہاتھ کی صنعت ہے. اور کیا ہے؟ ابراہیم کے ہاتھ کی ایک صنعت ہے، اور ایسی صنعت کہ جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کر دیا. تو نہیں سمجھے آپ؟ بناتا نبی ہے، بارگاہ میں اللہ کے پیش کرتا ہے، اللہ پسند کر دے تو نبی مقبول ہو جاتا ہے. تو جب پتھر کا گھر بنا کے اللہ کو پیش کر سکتا ہے تو محمد اپنے بچوں کو کیوں نہیں پیش کر؟ یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے، حسن اور حسین تیرے لیے میں نے پالا ہے، اور تیرے لیے. تو ابراہیم کا ہاتھ بھی علم بنا، موسیٰ کا ہاتھ بچپن سے علم بنا. علمی تو تھا، اس لیے کہ فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ کیا یہ عام بچہ ہے؟ آسیہ کہہ رہی تھی ہاں عام بچہ. کہا ہم اس کا امتحان لیں. ارے بچے کا بھی کہیں امتحان لیا جاتا ہے؟ مگر فرعون کے ذہن میں سمائی تھی کہ میں اس کا امتحان. کہا ایک طرف انگارے رکھ دو، ایک طرف بہت سارے یاقوت رکھ دو، بچے کو بیچ میں چھوڑ دو، دیکھیں کدھر جاتا ہے. اگر جواہرات کی طرف گیا تو پھر یہ عام بچہ نہیں ہے، اور اگر آگ کی طرف چلا گیا تو عام بچہ ہے. یہ دونوں کے رنگوں کو پہچان نہیں پایا، انگارے کے رنگ اور یاقوت کے رنگ. انگاروں کو یاقوت سمجھ کر چلا جائے گا. تو جو کچھ فرعون کے ذہن میں تھا وہ غیب میں تھا. عالم الغیب جانتا تھا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو توجہ کیجئے گا، بندے کچھ بھی سوچیں کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن اللہ کو پتا ہے تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے. نہیں سمجھے آپ؟ اگر آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں تو میں آگے بڑھوں. فرعون نے دل میں سوچا اگر یہ یاقوت اٹھا لے گا تو یہ بہت خاص بچہ ہے، اور ہو سکتا ہے وہی نبی نہ ہو جس کی پیشین گوئی ہو چکی. اور اگر آگ کی طرف گیا تو ہم سمجھیں گے نا سمجھ ہے، ایسے ہی عام خاندان کا ہے، کوئی عام بچہ ہے. فیصلہ اس نے ذہن میں محفوظ رکھا تھا، فیصلہ اس نے ذہن میں محفوظ رکھا تھا. اور موسیٰ چلے، گھٹنیوں چلے، چھوٹے سے تو تھے ہی، گھٹنیوں چلے اور یاقوتوں کی طرف چلے، اس لیے کہ عام بچے تو تھے نہیں سمجھا؟ ارے نبی ہونے والے تھے، نبی گھرانے کے تھے، عمران کے بیٹے تھے.
نبوت کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، یعقوب کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، یوسف کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اجداد تو موسیٰ کے یہی تھے، نبوت کا گھرانہ تھا، تو عام بچے تو تھے نہیں، اس لیے یعقوب کی طرف چلے۔ اللہ نے جبریل سے کہا موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ رکھ دو۔ فرعون نے کیا سوچا تھا؟ فرعون نے کیا سوچا تھا اور قدرت نے کیا چاہا؟ تو فرعون نے کہا ہاں یہ عام بچہ ہے، انگارے پہ ہاتھ رکھ دیا جبریل نے، اب ہاتھ تو گیا جل اور ہاتھ میں پڑ گیا چھالا۔ چھالا اپنی جگہ، ہاتھ علم ہے۔ ارے علم کی راہ میں اگر چھالے بھی پڑ جائیں، علم ہے، علم کا سفر جاری رہتا ہے۔ تو اللہ ہر ذہن پڑھتا ہے نا، یہاں پر تو آپ نے بات تسلیم کر لی نا۔ فرعون نے کیا سوچا تھا کہ اگر یہ یعقوب پہ ہاتھ رکھے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کو قتل کر دو، یہ خاص ہے اور یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کے نبی ہوگا۔ انگاروں پہ ہاتھ پڑا تو ذہنی ہٹ گیا اس کا، یعنی قدرت نے کفر کی سوچ کو پلٹ دیا، پلٹ دیا نا۔ تو حاکم کیا چاہتا تھا؟ حسین بیعت کر لیں، بیعت نہ کریں تو سر کاٹ لو۔ تو جو کچھ سوچ رہا تھا انجام اللہ نے پلٹ کے رکھ دیا۔ اس نے کیا سوچا اور قدرت نے کیا چاہا؟ قدرت نے کہا حسین سے قتل ہو جاؤ، قتل ہو جاؤ، بیعت نہ کرنا، قتل ہو جاؤ۔ جیسے موسیٰ کا ہاتھ انگاروں پہ رکھا گیا، اسی طرح حسین کو اللہ نے جبریل سے کہلوا کے کربلا بھیجا کہ کوفے نہ جانا، صحرا میں جاؤ، صحرا میں جاؤ۔ سب کچھ ادھر سے وہ جانتا ہے، اس لیے کہ ہم تمہاری موت کو زندگی بنانے والے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ اور سمجھنا چاہیے ہم تمہارے چھالے کو معجزہ بنانے والے ہیں، ہم تمہارے چھالے کو اب قرآن بار بار پڑھیے اور یہ آیتیں نکال لیجئے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا وہ بچپن کا چھالا ہم اسے نور کا ایک ایسا آفتاب بنا رہے ہیں جو تمہاری ہتھیلی میں چمکے گا، تم مٹھی بند کرو گے تو اندھیرا ہو جائے گا، مٹھی کھولو گے تو روشنی پھیلے گی۔ علم روشنی ہے، اگر نبی مٹھی بند کر لے تو ساری آفاق جہالت میں ڈوب جائے، اگر ہاتھ کھول دے تو علم ہی علم پھیل جائے۔ اسی لیے حسین کا ہاتھ اب تک کھلا ہوا ہے، روشنی 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 روشنی، علم کی روشنی پھیلتی رہے، علم کی روشنی پھیلتی۔ ہر نبی کا ہاتھ علم ہے، ہر نبی کا ہاتھ علم ہے۔ عیسیٰ کا ہاتھ علم ہے۔ عیسیٰ تم اس مریض کو چھو لو، یہ شفا پا جائے۔ اچھا ہاتھ ڈاکٹر کا کام بھی کرتا ہے، یعنی جتنے علوم دنیا میں آنے والے تھے وہ سارے علوم انبیاء کے ہاتھوں میں رکھ دیے، جملے ضائع نہ ہوں۔ 1,24,000 انبیاء کے ہاتھوں میں وہ سارے علوم رکھ دیے۔ آج آپ وہ علوم سیکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ نے انبیاء کے ہاتھوں میں وہ علوم رکھ دیے، اور 1,24,000 انبیاء کے ہاتھوں کے علوم کو سمیٹ کر اللہ نے نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ جس ہاتھ میں 1,24,000 انبیاء کے علوم تھے، جس ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ کہا، یہ فوق رکھتا ہے ہاتھ، محمد تمہارا ہاتھ سب سے بالا ہے، اسی ہاتھ سے علی کا بازو پکڑ کے کہا من کن تبا
علم کا سفر ہے، یہ علم کا سفر ہے، علم کا سفر ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ جہاد کے میدان میں پہنچ چکا ہے اللہ کا نمائندہ تو بس اب تلوار چلائے گا اور لڑتا چلا جائے گا، نہیں، اس کے دائیں علم، اس کے بائیں علم، اس کے پشت پہ علم، اس کے سامنے علم، اس کی ہر سانس علم، بغیر علم کے کوئی فیصلہ میدان جنگ میں نہیں ہوگا۔ ہر وار علم کا وار، ہر وار علم کا وار۔ ابھی پہلی لڑائی بدر، اور علی کی تلوار چل رہی ہے کافروں پر اور سر کٹ رہے تھے۔ دیکھا خیمے سے ایک کافر نکلا لیکن اس کی گود میں بچی تھی، وہ بھاگ جانا چاہتا تھا بچی کو بچانے کے لیے، علی کی تلوار کے نیچے سے گزرا، علی نے تلوار ہٹا لی، پتہ چلا ذوالفقار علم ہے، ہاتھ علم ہے، ہاتھ علم ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھا تھا کہ دوسرے مسلمان نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ جیسے اسے قتل کیا بچی اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور بچی بھی مر گئی۔ علی نے پلٹ کے کہا تم نے دیکھا نہیں، میرے نشانے پر تھا لیکن میں نے تلوار ہٹا لی، نہیں اتنا سوچنے کا موقع کہاں ہوتا ہے میدان جہاد میں، لیکن میں نے تلوار ہٹا لی، میں نے تلوار ہٹا لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچی اس کے گود میں تھی۔ یہ ہے علم، یہ جہاد کا علم ہے۔ لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ یعنی علی نے جہاد کا سلیقہ سکھایا، جہاں علی سے نہیں سیکھا جائے گا جہاد کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جہاد کوئی جذبہ نہیں ہے کہ جنگ کی آگ میں کود گئے، جہاد علم ہے۔ جیسے توحید علم، عدل علم، نبوت علم، امامت علم، قیامت علم، نماز علم، روزہ علم، حج علم، زکوٰۃ علم، خمس علم، تولا علم، تبرع علم، یہ سب علوم ہیں اور ان کے چشمے بہتے جاتے ہیں۔ صرف سیکھے علم سمجھ کر تو سمجھ میں آئے کہ علم کیا ہے، یہی بتانے کمر کس کے آئے تھے۔ اور راستے کا سفر ہے اور گھوڑے پر حسین تشریف فرما ہیں اور غنودگی ہو گئی اور مقام ہے قصر بنی مقاتل، منزل کا نام ہے۔ ایک دفعہ آنکھ جو کھلی تو کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کا گھوڑا ساتھ چل رہا تھا، قریب ہے کہا بابا یہ کلمہ تو ہر وقت کہا جاتا ہے لیکن اس وقت کوئی خاص وجہ؟ کہا بیٹا آنکھیں جھپکیں تو میں نے جیسے خواب میں محسوس کیا کہ کوئی ندا کرنے والا منادی پکار رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے آگے آگے، موت اس کے تعاقب میں، موت اس کا پیچھا کر رہی۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک علی اکبر ہم سب حق پر ہیں۔ کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا پرواہ، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ صاحب نہج البلاغہ کا پوتا ہے، علم بول رہا ہے، علم کا گھرانہ ہے، علم بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شبیہ محمد ہیں، اس میں بھی علم ہے۔ جو صورت اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے اس میں بھی علم ہے، اور جو صورت محمد کو عطا کر دی ایسی صورت کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ اسی صورت کی شبیہ تھے علی اکبر، بلکہ علی اکبر میں اتنے صفات تھے، نام علی تھا دادا کا نام ملا، خلق اخلاق چچا جیسا تھا، خلق حسنی صبر حسین جیسا تھا، صورت محمد جیسی تھی اور سن فاطمہ زہرا جیسا تھا۔ بچپن میں جب علی اکبر چھوٹے تھے اور گود میں تھے تو ایک عیسائی آیا مدینے اور اس نے آ کر کہا، دعویٰ کیا اس نے مسجد نبوی میں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟
کہ رات کو میں نے محمد کو خواب میں دیکھا، نبی آخر کو خواب میں دیکھا ہے۔ امام حسین کو بلایا گیا، آپ نے اس کا خواب سنا، کہا خواب کی سچائی کا پتہ ابھی چل جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے، واقعی اس نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے غلام سے کہا جاؤ میرے بیٹے علی اکبر کو لے آؤ، اور جب غلام علی اکبر کو لے کر آیا تو امام حسین نے کہا کہ چہرے سے نقاب ہٹا دو، امامہ ہٹا دو، شملہ ہٹا دو۔ جیسے ہی چہرے سے شملہ ہٹا اس کی نظر گئی، چیخنے لگا کہ خدا کی قسم یہی چہرہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تیرا خواب سچ ہے، تیرا خواب سچ ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین نے اسے کلمہ پڑھوایا۔ اس دن سے مدینے والے جانے کہ حسین کا ایک بیٹا ایسا بھی ہے جو آخری نبی کی شبیہ ہے۔ اور آپ چاہیں تو سینکڑوں کتابیں پڑھیں۔ جب علی اکبر میدان جنگ میں آئے اور جب سپہ سالار کہہ رہا تھا حملے کرو، آگے بڑھو، اس پر حملہ کرو، تو ہر ایک یہ کہہ کے پیچھے ہٹ رہا تھا کہ ہم پہلا وار نہیں کریں گے، ہماری ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو شبیہ محمد ہے، شبیہ محمد۔ ہر بیٹا اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ علی اکبر بھی امام حسین کی آنکھ کا نور تھے، ماں جناب ام لیلہ کی آنکھ کا نور تھے، اور پھر پھوپھی نے پالا تھا، حضرت زینب نے بہت لاڈ سے پالا تھا۔ بہنوں کی محبتوں کا مرکز تھے، بھائی کی محبت کا مرکز تھے۔ اور جب وہ منزل آئی کہ علی اکبر خیمے سے رخصت ہونے لگے، ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، کیسے رخصت ہوئے اس کی تو بہت تفصیل ہے، لیکن راوی نے بہت مختصر کر کے بتایا کہ کیا بات تھی کہ اتنی بار علی اکبر کی رخصت پر خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا۔ تو معصوم نے فرمایا جب علی اکبر ارادہ کرتے تھے کہ باہر نکلیں تو تمام بیویاں علی اکبر کے گرد حلقہ کر کے کمر سے لپٹ جاتی تھی، علی اکبر تم نہ جاؤ، ہمارے نانا کی شبیہ ہو، تم نبی آخر کی شبیہ ہو۔ کس طرح رخصت ملی، کس طرح رخصت ملی؟ ہاں سب سے رخصت ہو لیے کہ ایک بار شور ہوا بھائی بھائی سے ملنے آ رہا ہے، شور ہوا سید سجاد جو بستر علالت پر ہیں وہ بھائی سے ملنے آ رہے ہیں، عصا کا سہارا کیے ہوئے دوڑ کر علی اکبر بھائی سے لپٹ گئے، اور بے اختیار سید سجاد نے کہا بھائی تم جا رہے ہو، مجھے تو برسوں جینا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ تمہیں شہادت نصیب ہوگی اگر کوئی وصیت ہو، کوئی وصیت ہو میرے بھائی۔ تو کہا کہ صرف 2 وصیتیں ہیں، پہلی وصیت تو یہ ہے، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری قبر بابا کے پیروں کے پاس بنائیے گا، جب آپ زیارت کریں کربلا میں جا کے ذریعے حسین میں تو حسین کے پیروں کی طرف علی اکبر کی قبر بنی ہوئی، سید سجاد نے وصیت کے مطابق وہیں قبر بنی۔ اور پھر دوسری وصیت کی جو میری تقریر کے آخری جملے ہیں اور میں تقریر کو تمام کرتا ہوں، علی اکبر نے کہا بھیا مدینے سے چلتے وقت میں نے صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں لینے آؤں گا، جب قافلہ کہیں ٹھہرے گا تو میں لینے آؤں گا، صغرا سے کہہ دینا کہ بابا نرغہ آدھا میں گر گئے اور علی اکبر نے اپنی جان بابا پہ
پروردگار اس عبادت کو قبول کر، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کا۔ پاکستان کو مستحکم فرما، تمام پاکستان کے باشندوں کو آپس میں میل و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھ، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، باق کے محمد اور آل محمد کا سفر، یہ علم کا سفر ہے، علم کا سفر ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ جہاد کے میدان میں پہنچ چکا ہے اللہ کا نمائندہ تو بس اب تلوار چلائے گا اور لڑتا چلا جائے گا، نہیں، اس کے دائیں علم، اس کے بائیں علم، اس کے پشت پہ علم، اس کے سامنے علم، اس کی ہر سانس علم، بغیر علم کے کوئی فیصلہ میدان جنگ میں نہیں ہوگا۔ ہر بار علم کا وار، ہر بار علم کا وار۔ ابھی پہلی لڑائی بدر، اور علی کی تلوار چل رہی ہے کافروں پر اور سر کٹ رہے تھے، دیکھا خیمے سے ایک کافر نکلا لیکن اس کی گود میں بچی تھی، وہ بھاگ جانا چاہتا تھا بچی کو بچانے کے لیے، علی کی تلوار کے نیچے سے گزرا، علی نے تلوار ہٹا لی، پتہ چلا ذوالفقار علم ہے، ہاتھ علم ہے، ہاتھ علم ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھا تھا کہ دوسرے مسلمان نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا، جیسے اسے قتل کیا بچی اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور بچی بھی مر گئی۔ علی نے پلٹ کے کہا تم نے دیکھا نہیں، میرے نشانے پر تھا لیکن میں نے تلوار ہٹا لی، نہیں ماں، اتنا سوچنے کا موقع کہاں ہوتا ہے میدان جہاد میں، لیکن میں نے تلوار ہٹا لی، میں نے تلوار ہٹا لی، کیوں؟ اس لیے کہ بچی اس کے گود میں تھی۔ یہ ہے علم، یہ جہاد کا علم ہے۔ لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ یعنی علی نے جہاد کا سلیقہ سکھایا، جہاں علی سے نہیں سیکھا جائے گا جہاد کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جہاد کوئی جذبہ نہیں ہے کہ جنگ کی آگ میں کود گئے، جہاد علم ہے، جیسے توحید علم، عدل علم، نبوت علم، امامت علم، قیامت علم، نماز علم، روزہ علم، حج علم، زکوٰۃ علم، خمس علم، تولا علم، تبرع علم، یہ سب علوم ہیں اور ان کے چشمے بہتے جاتے ہیں۔ صرف سیکھے علم سمجھ کر تو سمجھ میں آئے کہ علم کیا ہے، یہی بتانے کمر کس کے آئے تھے۔ اور راستے کا سفر ہے، اور گھوڑے پر حسین تشریف فرما ہیں، اور غنودگی ہو گئی، اور مقام ہے قصر بنی مقاتل، منزل کا نام ہے۔ ایک دفعہ آنکھ جو کھلی تو کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کا گھوڑا ساتھ چل رہا تھا، قریب آئے کہا بابا یہ کلمہ تو ہر وقت کہا جاتا ہے لیکن اس وقت کوئی خاص وجہ؟ کہا بیٹا آنکھیں جھپکیں تو میں نے جیسے خواب میں محسوس کیا کہ کوئی ندا کرنے والا منادی پکار رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے آگے آگے، موت اس کے تعاقب میں، موت اس کا پیچھا کرے۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک علی اکبر ہم سب حق پر ہیں۔ کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا پرواہ، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ صاحب نہج البلاغہ کا پوتا ہے، علم بول رہا ہے، علم کا گھرانہ ہے، علم بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، شبیہ محمد ہیں، اس میں بھی علم ہے۔ جو صورت اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے اس میں بھی علم ہے، اور جو صورت محمد کو عطا کر دی ایسی صورت کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ اسی صورت کی شبیہ تھے علی اکبر، بلکہ علی اکبر میں اتنے صفات تھے، نام علی تھا، دادا کا نام ملا، خلق اخلاق چچا جیسا تھا، خلق حسنی،
صبر حسین جیسا تھا، صورت محمد جیسی تھی، اور سن فاطمہ زہرا جیسا تھا۔ بچپن میں جب علی اکبر چھوٹے تھے اور گود میں تھے تو ایک عیسائی آیا مدینے اور اس نے آ کر کہا، دعویٰ کیا اس نے مسجد نبوی میں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ کہ رات کو میں نے محمد کو خواب میں دیکھا، نبی آخر کو خواب میں دیکھا ہے۔ امام حسین کو بلایا گیا، آپ نے اس کا خواب سنا، کہا خواب کی سچائی کا پتہ ابھی چل جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے، واقعی اس نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے غلام سے کہا جاؤ میرے بیٹے علی اکبر کو لے آؤ، اور جب غلام علی اکبر کو لے کر آیا تو امام حسین نے کہا کہ چہرے سے نقاب ہٹا دو، امامہ ہٹا دو، شملہ ہٹا دو۔ جیسے ہی چہرے سے شملہ ہٹا اس کی نظر گئی، چیخنے لگا کہ خدا کی قسم یہی چہرہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تیرا خواب سچ ہے، تیرا خواب سچ ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین نے اسے کلمہ پڑھوایا۔ اس دن سے مدینے والے جانے کہ حسین کا ایک بیٹا ایسا بھی ہے جو آخری نبی کی شبیہ ہے۔ اور آپ چاہیں تو سینکڑوں کتابیں پڑھیں۔ جب علی اکبر میدان جنگ میں آئے اور جب سپہ سالار کہہ رہا تھا حملے کرو، آگے بڑھو، اس پر حملہ کرو، تو ہر ایک یہ کہہ کے پیچھے ہٹ رہا تھا کہ ہم پہلا وار نہیں کریں گے، ہماری ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو شبیہ محمد ہے، شبیہ محمد۔ ہر بیٹا اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ علی اکبر بھی امام حسین کی آنکھ کا نور تھے، ماں جناب ام لیلہ کی آنکھ کا نور تھے، اور پھر پھوپھی نے پالا تھا، حضرت زینب نے بہت لاڈ سے پالا تھا، بہنوں کی محبتوں کا مرکز تھے، بھائی کی محبت کا مرکز تھے۔ اور جب وہ منزل آئی کہ علی اکبر خیمے سے رخصت ہونے لگے، ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، کیسے رخصت ہوئے اس کی تو بہت تفصیل ہے، لیکن راوی نے بہت مختصر کر کے بتایا کہ کیا بات تھی کہ اتنی بار علی اکبر کی رخصت پر خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا۔ تو معصوم نے فرمایا جب علی اکبر ارادہ کرتے تھے کہ باہر نکلیں تو تمام بیبیاں علی اکبر کے گر حلقہ کر کے کمر سے لپٹ جاتی تھی، علی اکبر تم نہ جاؤ، ہمارے نانا کی شبیہ ہو، تم نبی آخر کی شبیہ ہو۔ کس طرح رخصت ملی، کس طرح رخصت ملی؟ ہاں سب سے رخصت ہو لیے کہ ایک بار شور ہوا بھائی بھائی سے ملنے آ رہا ہے، شور ہوا سید سجاد جو بستر علالت پر ہیں وہ بھائی سے ملنے آ رہے ہیں، عصا کا سہارا کیے ہوئے دوڑ کر علی اکبر بھائی سے لپٹ گئے، اور بے اختیار سید سجاد نے کہا بھائی تم جا رہے ہو، مجھے تو برسوں جینا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ تمہیں شہادت نصیب ہوگی اگر کوئی وصیت ہو، کوئی وصیت ہو میرے بھائی۔ تو کہا کہ صرف 2 وصیتیں ہیں، پہلی وصیت تو یہ ہے، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری قبر بابا کے پیروں کے پاس بنائیے گا، جب آپ زیارت کریں کربلا میں جا کے ذریعے حسین میں تو حسین کے پیروں کی طرف علی اکبر کی قبر بنی ہوئی،
سید سجاد نے وصیت کے مطابق وہیں قبر، اور پھر دوسری وصیت کی جو میری تقریر کے آخری جملے ہیں اور میں تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ علی اکبر نے کہا بھیا مدینے سے چلتے وقت میں نے صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں لینے آؤں گا، جب قافلہ کہیں ٹھہرے گا تو میں لینے آؤں گا۔ صغرا سے کہہ دینا کہ بابا نرغہ عادہ میں گر گئے اور علی اکبر نے اپنی جان بابا پہ پروردگار اس عبادت کو قبول کرو، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین۔ پاکستان کو مستحکم فرما، تمام پاکستان کے باشندوں کو آپس میں میل و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھ، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، بحق محمد اور آل محمد۔